السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. First, I came from Pakistan 2 days before, and on behalf of all Pakistanis back home, the flood victims and those who are not the victims but they are helping them, on behalf of all of them, I convey my gratitude and thank you to UKIM, Al Khidmat, all the workers and leadership. Thank you very much for remembering your brothers and sisters at the time of the need. Now, after that serious discussion and your contribution for flood victims, and then wonderful poetry by Gilani Saab, I don't know whether you have a stamina to be here for next 30 minutes or not, but you have to bear me. اور مجھے پتہ چلا ہے کہ سب لوگ اردو سمجھتے ہیں اور مجھے کہا تھا کہ تھوڑا سا انگریزی کا ٹچ دیتے رہیے گا. میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کو بھوک بھی لگی ہے اور تھوڑا سا ذرا آپ کا وہ اسٹیمنا بھی کم ہو گیا ہے, پھر بھی میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس بات کو بہت ضرور سنیے غور سے. اور میرا دل کرتا ہے کہ میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو اور انسانوں کو یہ بات کسی طریقے سے بتا سکوں جو میں نے محسوس کی ہے. اس کے لیے تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹس میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. پرسپیکٹو کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے نا تقریباً 70,000 سال پہلے, تو وہ ہنٹر تھے. اور اس وقت ایک آدمی جاتا تھا, اس کو صرف مسل پاور کی ضرورت تھی جس سے وہ شکار مار کے لاتا تھا, اور اس کے علاوہ اس کو کسی قسم کی کوئی سکل نہیں چاہیے تھی. اور یہ بہت عرصہ ہنٹر ایج چلتی رہی. پھر ایک بہت زبردست واقعہ ہوا اور ایک بہت زبردست چیز دریافت ہوئی جس کی وجہ سے انسانیت ٹوٹلی چینج ہو گئی. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ زبردست چیز کیا ہو سکتی ہے. وہ صرف ایک سمپل سی بات تھی کہ آگ ڈومیسٹیکیٹ ہو گئی. اس سے پہلے پہاڑوں پہ لگی ہوئی آگ لوگوں کو نظر آتی تھی, مگر خود پتھروں کو رگڑ کے آگ جلانا اور اس کو گھر میں اپنے کنٹرول میں کرنا ہوا. اس کے ساتھ پوری انسانیت میں ایک چینج آ گئی. ایک چمپینزی 18 گھنٹے کھانے کو چباتا ہے, اتنی انرجی لگتی ہے. جب آگ سے کھانا نرم ہونے لگا تو ٹوٹل میسٹیکیشن ٹائم جو ہے وہ 2 گھنٹے پر آ گیا, اور انسان کو کچھ اور سوچنے کا موقع ملا, اور اس سے ایگریکلچر دور شروع ہوا جس سے فیملی لائف بنی, ڈسٹریبیوشن آف لیبر کا کانسیپٹ آیا, خاندان کا. اس سے پہلے خاندان کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, انسان اسی طرح رہتے تھے جس طرح سے باقی جاندار رہتے ہیں. لیکن جب وہ ڈومیسٹیکیشن ہوئی آگ کی تو اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ایک ایگریکلچر دور آیا. میں ذرا تھوڑا مختصر کروں گا. اس دور میں جو کہ بہت صدیاں چلا, جس کے پاس زمین زیادہ تھی وہ زیادہ امیر تھا. اور ابھی بھی آپ دیکھیں وہ ہمارے گاؤں میں دیہاتوں میں جس کے پاس لینڈ زیادہ ہے وہ لینڈ لارڈ ہے. لیکن اس کے بعد پھر کئی صدیوں کے بعد ایک دور آیا جس میں پہیہ ایجاد ہوا, اور اس کے بعد یہ ایگریکلچر ایج جو ہے یہ انڈسٹریل ایج میں کنورٹ ہو گئی. اور یہ پتہ لگا کہ 10 مربع زمین سے آپ جتنا غلہ اگا سکتے ہیں, ایک فیکٹری لگانے سے جو کہ ایک کنال میں ہے اس سے کئی گنا زیادہ کما سکتے ہیں. تو اب جس کے پاس فیکٹریاں زیادہ تھیں وہ بڑا آدمی تھا, وہ ریسورسفل تھا, وہ پاورفل تھا, اور وہ ویلدی تھا. اس لیے ہنری فورڈ امیر آدمی تھا, راک فیلر امیر آدمی تھا. اس طرح کے لوگ امیر آدمی تھے جن کے پاس بہت زیادہ تھے. میں یہاں رکتا ہوں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہم نہ ایگریکلچر دور میں ہیں نہ انڈسٹریل دور میں ہیں. پچھلے تقریباً 70-80 سال سے ہم ایک تیسرے دور میں شامل ہو گئے ہیں. میں اس کا نام آپ کو نہیں بتاتا, میں اس کے ساتھ ایک پیرالل اور چیز بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور میری آپ سے دست بدستہ گزارش ہے کہ اس بات کو غور سے سنیے گا کیونکہ یہ ڈائریکٹلی ہمیں کنسرن کر رہی ہے. دوسرا میں ساتھ جو پیرالل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں آنے سے لے کر آج تک کوئی سا بھی مذہب ہو, چاہے وہ جوڈزم ہو, چاہے وہ کرسچینٹی ہو, چاہے اسلام ہو, سکھزم ہو, ہندوازم ہو, اولڈ گریک مذہب ہو, یا مصر کا جو پرانا مذہب ہو, وہ سارے کے سارے ایک پیدا کرنے والے, چاہے نام اس کو جو مرضی دیں, مگر ایک ڈیوائن گائیڈنس کے محتاج اپنے آپ کو سمجھتے تھے. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اوپر سے ایک ہدایت ملے گی ڈیوائن طریقے سے. اللہ پاک نے ہمارے ساتھ احسان کیا کہ نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے,
ان کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے وہ جو ڈیوائن میسج تھا وہ اپنی تکمیل کو پہنچا، اور ہمارے ذمہ یہ ہوا کہ اب آپ نے اس کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے. لیکن اور یہ دور جو میں نے پہلے والی آپ کو دو باتیں بتائی تھی نا، پلیز ان کو ذہن میں رکھ کر سوچئے گا. اس کے بعد ایک تبدیلی آئی، اور یہ تبدیلی زیادہ پرانی نہیں ہے، 600-700 سال پرانی ہے. ایک صاحب تھے ویسٹ میں جن کا نام تھا کانٹ، اور کانٹ بہت بڑے فلسفر تھے. انہوں نے ایک فلسفہ پیش کیا جس کو پروجیکٹ آف انلائٹمنٹ کہتے ہیں. ذرا غور سے سنیے گا. انہوں نے یہ کہا کہ جو 5 حواس سے 5 سینسز سے جو چیز ہمیں محسوس ہوتی ہے، اس سے جو نالج اور ورلڈ ویو ہمارا بنتا ہے، بس وہی مستند ورلڈ ویو ہے. اس کے علاوہ ہمیں کسی ڈیوائن کی ضرورت نہیں ہے، کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے. اور انہوں نے یہ کہا معاذ اللہ کہ خدا کا تصور اخلاقی طور پہ تو ٹھیک ہے، لیکن اصولی طور پر کسی ڈیوائن کے کانسیپٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے انسان یہ کہتا تھا کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کی مانتا ہوں. اب پھر انسان کس کو مانے؟ تو ایک نظریہ یہ ہوا کہ نہیں، ڈیوائن سے زیادہ اہم چیز ہے ہیومنزم. ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ آیا، اور اس کانسیپٹ میں ہم اب یہاں اس طرف پہلے جو خدا کہتا تھا وہ ہم نے ماننا ہے، پھر یہ تھا کہ نہیں، جو ہیومن سوچتا ہے وہ ماننا ہے. اس طرف یہ ہوا کہ اب ان دونوں کو ریپلیس کرنے کے لیے ایک تیسری چیز آ گئی، اور وہ آپ ذرا غور کیجئے گا کیا چیز ہے. زمین، انڈسٹری، اور تیسری چیز کا نام ہے ڈیٹا. ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے بارے میں جتنی انفارمیشن جس کے پاس ہوگی وہ بہت پاورفل ہے. ایک زمانے میں راک فلر دنیا کا امیر ترین آدمی تھا، ہینری فورڈ دنیا کا امیر ترین آدمی تھا. اب دنیا کا امیر ترین آدمی وہ ہے جس کے پاس میرا اور آپ کا ڈیٹا موجود ہے. دنیا کا امیر ترین آدمی جو ہے وہ بل گیٹس ہے، اور وہ گوگل کا مالک ہے، اور وہ جو ہے فیس بک کا مالک ہے، اور ٹویٹر کا مالک ہے. ٹویٹر کا مالک ایک سوئی بھی نہیں بناتا، فیس بک کا مالک ایک سوئی بھی نہیں بناتا، لیکن وہ کئی ملکوں کے بجٹ سے اس کا بجٹ زیادہ ہے کیونکہ اس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہے. ایلون مسک نے $44 بلین کا ٹویٹر خریدا تھا، جو کہ ایسا بھی نہیں کہ جس کو پکڑ کے میں جیب میں ڈال سکوں. اس کی مٹیریل ویلیو ایک تنکے کے برابر نہیں ہے. تو ہم سوچئے تو صحیح کہ یہ $44 بلین کی کیا چیز اس نے خریدی تھی. یہ بات بہت خطرناک ہے کہ پچھلے 20, 30, 40 سال سے میں اور آپ پروڈکٹ ہیں، اور ہم سب کے ڈیٹے کی ایک فائل بنی ہوئی ہے، اور ہمارے ساتھ ایک کرامن کاتبین لگا ہوا ہے جس کا نام ہے موبائل فون اینڈ اسکرین. اور مجھے آپ یہ بتائیے، آپ ایک خط لکھیں گے رائل میل سے تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، آپ ایک کارڈ لکھیں گے تو پیسے دینے پڑیں گے. آپ روزانہ اپنے بہنوں سے، بھائیوں سے دنیا کے ساتھ واٹس ایپ کے اوپر یعنی ویڈیوز کر رہے ہیں، آڈیوز بھیج رہے ہیں، اس کے کوئی پیسے نہیں ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ when you are not paying for a product then actually you are the product. اور یہ ہم سب کی فائلیں جس طرح کرامن کاتبین بنا رہے ہیں، وہ ڈیٹا، میں اس کو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ جس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہوگا وہ پاورفل ہوگا، وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرے گا. لہذا اور ادھر پہلے خدا کی مانی جاتی تھی، پھر ہیومن رائٹس آ گئے کہ انسان خود کرے. اس کے مقابلے میں اب تیسری چیز جو آ گئی ہے اس کا نام ہے الگوریدمز. جیسے زمین اور فیکٹری اور پھر ڈیٹا، ادھر خدا، انسان، اور اب الگوریدمز. اگر آپ میری بات پہ یقین نہیں کرتے تو یہ دونوں جو بہنیں بیٹھی ہیں نا، یہ ساتھ والی کو یہ کہیں کہ آپ کا کوٹ بہت خوبصورت ہے، میں نے ایک کوٹ خریدا تھا اس طرح کا تو مجھے کہیں سے ملا نہیں، اور یہ اس کوٹ کی زبردست ہے، اور کہاں سے آپ نے لیا تھا؟ آپ ابھی گھر جائیں تو آپ کے پاس کوٹوں کے اشتہار آنے شروع ہو جائیں گے. آپ ابھی ایک ساتھ سے کریں کہ میں کوئی گھر لینا چاہتا ہوں، گھر نہیں اچھے ملتے، پتہ نہیں کیا ہے، تھوڑی دیر بعد آپ کو پراپرٹی کے اشتہار آنا شروع ہو جائے گا، پراپرٹی ڈیلرز کے اشتہار آنا شروع ہو جائیں گے. اور اس کا بہت خطرہ ہے کہ اب ہم، جیسے میں بہت عرصہ اسلام آباد میں رہا ہوں، لیکن اب میں اسلام آباد میں گوگل میپ کے بغیر اور وائس کے بغیر گاڑی نہیں چلا سکتا. یعنی میں نے کہاں جانا ہے یہ میں الگوریدم سے پوچھوں گا، میں کیا کھاؤں گا یہ میں الگوریدم سے پوچھوں گا، میں کس یونیورسٹی میں داخل ہوں یہ الگوریدم سے پوچھوں گا، اور اگر برا نہ منائے تو میں کس کے ساتھ شادی کروں یہ میں الگوریدم سے پوچھوں گا.
اور الگوریدم آپ کو اور میں بتاؤں گا کہ میں اس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں کیونکہ میں اس سے کوئی نوجوان کی میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو اس نوجوان کو یہ بتائیں گے کہ آپ کا ڈیٹا بھی ہمارے پاس موجود ہے, اس لڑکی کا ڈیٹا بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور اس ڈیٹے کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہاں آیا تھا, میں نے ایک سیلفی کھینچ لی تو میرا ڈیٹا ہو گیا نا, میں گاڑی پہ چل رہا تھا تو مجھے پتہ لگ گیا, یہ نہیں. جب میں نے ایک فون کو دیکھا, میں نے دیکھا اس کی مثال باقاعدہ لوگوں نے لٹریچر میں دی ہے کہ ایک بیچ کے اوپر ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ ایک کتے کو پکڑ کے جا رہا تھا, تو آپ کی آنکھ کتے پہ پڑی کہ عورت پہ پڑی کہ مرد پہ پڑی کہ بیچ پہ پڑی, اور اس کس پر آپ کی پیوپل ڈائلیٹ ہوئی اور کتنی دفعہ ڈائلیٹ ہوئی, یہ بھی ہمارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. لہٰذا وہ کمپیوٹر یہ کہے گا, اور یہ میں فکشنلائز نہیں کر رہا کہ آپ اس لڑکی سے شادی کر لیں, لیکن مسئلہ یہ ہے آپ کے سارے ڈیٹا کی بیس پہ ہمارا یہ خیال ہے کہ 17 مارچ 2023 تک آپ کی طلاق ہو جائے گی, اور آپ کا جو محبت کا بخار ہے وہ تقریباً 4 ہفتے +-3 with a p value of 0.5 سے کم, اس کے اوپر یہ سارا ہو جائے گا. تو اس لیے ہم اس شکنجے میں پھنس چکے ہیں. ہم اگر میں یہ کہوں نا کہ we are hackable, please remember that is not true. We are not hackable, we have been hacked. اور ہم سب کا ڈیٹا بنا ہوا ہے, اور ہمارے اندر ڈوپامین کے ریسیپٹرز کو اس قدر انفلیٹ کر دیا گیا ہے سکرین کے ساتھ کہ بیٹھے بیٹھے بے چینی ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا. میری بہن رہتی ہے ڈبلن میں, وہ کہتی ہے جب موبائل گم جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے چھوٹا کاکا گم ہو گیا, اور آدمی اتنا پریشان نہیں ہوتا کاکے پہ جتنا موبائل کے گم ہونے پر پریشان. اس لیے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ if we want to save ourselves and save our coming generations, تو اس ٹیکنالوجی سے ہم جان تو نہیں چھڑا سکتے. اس کے تھرو ہماری بینکنگ ہے, اس کے تھرو ٹریولنگ ہے, اس کے تھرو ساری وہ چیزیں ہیں, لیکن جتنا ہو سکتا ہے مہربانی کر کے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو نیچر کی طرف لے کر آئیے, بیکاز ہمارے بچوں کی تربیت یہ ہو رہی ہے کہ وہ ریلیشنز کو کنیکشنز کو ریلیشن سمجھ رہے ہیں. If they have got 5,000 people on their mobile phone, they say I have got 5,000 friends, but they are not the friends, they are connections. Relations require investment in them. Relation requires emotional content in it. Relations require a thick bond. But now our children are becoming shallow. Their relations are very, very thin. Because if I have to break a relation with Gilani Saab, which is years back, I have to put a lot of effort in breaking this relation. But now our kids and ourselves also, if we want to break a relation, we have to only we have to put the unfriend button and the relation is gone. And we have to make a new relation, we have to just put a friendship button and that it's on. So if we want to save ourselves, our generations, اور اس بات کا بہت امکان ہے کہ اگر ہم نے اسکرین کے یوز کو لمٹ نہ کیا اور اپنے آپ کو وکٹم آف دیٹ ڈاٹا نہ بنایا, اور اس میں نہ کیا ہم نے, بہت چھوڑے عرصے میں ایسی جنریشن پیدا ہونے والی ہے جن کے اندر چائلڈہڈ ڈپریشن ہوگی, جن کے ساتھ ریلیشن شپ پرابلم ہوں گے, جن کی ایبرنٹ قسم کی ابناکشس سیکسول ڈیولپمنٹ ہوگی, جن کے اندر سوئسائڈل ٹینڈنسیز ہوں گی, وہ معاشرے کے لیے ڈیواسٹیٹنگ ہوں گے. تو اس لیے بس اصل میں اس موضوع پر میں چاہتا ہوں کہ میں پوری دنیا میں ورکشاپس کروں اور تفصیل سے لوگوں کو بتاؤں, لیکن مجھے اندازہ ہے کہ یعنی کافی وقت ہو گیا ہے. میں صرف آپ کو ایک فوڈ آف تھاٹ دے رہا ہوں, اور اس پر میں نے تفصیل سے اپنے چینل پہ باتیں کی ہوئی ہیں, اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں فردر کوئی مجھے موقع ملے, دوست یہاں آئیں تو میں اس کے اوپر آپ سے یہ عرض کر سکوں کہ یہ اتنا سیریس پرابلم ہے کہ ہمیں فوری طور پر اپنے گھر میں ایک ڈسپلن کو ڈیولپ کرنا ہے اور اسکرین کے یوز کو لمٹ کرنا ہے. اگر آپ اس کی گائیڈ لائن مجھے کہیں تو میں بتاؤں کہ ہمارے پاس اسکرین کا یوز صرف 2 پرپز سے ہونا چاہیے. Either for information, like I'm seeing a patient in my clinic and I prescribe a medicine and suddenly مجھے خیال آتا ہے کہ یار یہ عورت پریگننٹ نہ ہو, تو میں دیتا ہوں this medicine in pregnancy, جواب آ جاتا ہے ویری نائس. آپ کے بچہ پڑھ رہا تھا, اس نے دیکھنے انفارمیشن کے لیے چاہا, ویری نائس. For information we should use, and number 2 for communication. آپ نے ای میل کرنی ہے, خط کسی فون پہ بات کرنی ہے. Apart from these 2 uses which are fantastic, there should be no third use.
and there should be no use for entertainment. پلیز آپ اپنے گھر میں ایک ڈسپلن لگا, میں اپنی بہنوں سے بھی ڈسکس خواہش کروں گا کہ میں ان کو یہ بات بتا سکوں کہ آپ گھر میں اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر یہ ڈسپلن لگا دیں کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے پارک میں جانا ہے, زو میں جانا ہے, جم میں جانا ہے, سوئمنگ پول میں جانا ہے, جو پھپھی رہتی ہے فلاں جس کو بڑے سالوں سے نہیں ملے اس کے پاس جانا ہے, کہیں ہم نے مسجد میں آنا ہے, ہمیں نیڈی لوگوں کے پاس جانا ہے, ہمیں ہوم لیس لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے, ہم نے سڑک صاف کرنی ہے, ہمیں گارڈننگ کرنی ہے. انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم نے اسکرین کو یوز نہیں کرنا. If this one take home message we take from here, I think this can create a revolution in our relationship with each other, in the training of our children and also training of ourselves as well. جو میں آخری بات کر رہا ہوں, جو بچے ہیں نا اس ڈیٹا کی بمبارڈمنٹ کی وجہ سے, میں بہت ہی دکھ سے آپ سے عرض کرتا ہوں, ہم سیریس بیٹھے ہیں کہ اگر آپ کی بیٹی 8 سال کی ہے اور آپ نے اس کو فری موبائل دیا ہوا ہے اور کوئی ریسٹرکشن اور وہ نہیں ہے, وہ ایسی تمام چیزوں کو ویژولی ایکسپیرینس کر چکی ہے جو کہ ہماری جنریشن میں 40 سال کے لوگ بھی ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے شرماتے تھے. اور میرے پاس بے شمار کیس ہسٹریز ہیں اور ایسی باتیں ہیں کہ میں اور آپ سن کے ہم لرزہ طاری ہو جائے گا. اس لیے مہربانی کر کے ہم اپنی جنریشنز کو بچائیں, اپنے گھر کے اندر ایک ڈسپلن ڈیولپ کریں. خاص طور پر دیکھیں اتنا ڈیٹا بمبارڈ ہو رہا ہے, انفلٹرڈ ڈیٹا, اور ہمارا دماغ اس کو اسیمیلیٹ نہیں کر سکتا, اور اتنا فضول ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے. اگر ہم نے گھر میں, اور بڑے لوگ شروع کریں کہ بھی میں نے آج سے فیصلہ کر لیا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز نہیں کروں گا, تو انشاءاللہ بچے اس کو فالو کریں گے. سو تھینک یو ویری مچ فار پیشنٹ لسننگ. I know that I have not made a justice. I could not make a justice with this topic, but please I request you that we must give it a serious thought. Right, fine. So thank you very much. Jazakallah khair. Thank you very much for having me. I am again very grateful to UK IM and Al Khidmat and these brothers. I am enjoying their hospitality for the last 3 days. So it has been wonderful. Jazakallah khair.